الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقوله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم زينا بزینت الایمان وجعلنا هداة مهتدین. جیسا کہ پچھلے باب میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ توحید کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح شرک سے بیزاری اور برات کا اعلان بھی فرض ہے۔ شرک اور توحید کے درمیان فرق کرنے کے لیے علم ضروری ہے، اور اس علم کے آئینے میں دعوت دینا ہر اس شخص پر واجب ہے جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار سمجھتا ہے۔ چنانچہ دعوت اللہ کی فرضیت اور اس کی اہمیت کے بیان کے ساتھ اس باب میں لا الہ الا اللہ کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت یہ عظیم ترین دعوت ہے، اور یہ اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتی جب تک انسان توحید کا گہرا علم حاصل نہ کرے اور شرک کی تمام قسموں سے نہ بچے۔ بلکہ بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں انجانے میں شرک میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت بیان کرتے ہوئے اہل ایمان کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ جس طرح پچھلی امتیں شرک میں مبتلا ہو گئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس امت میں بھی اسی طرح شرک نہ آ جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک لات اور عزیٰ کی پرستش کی جائے گی۔ اور ابو داؤد کی حدیث حضرت ثوبان کی: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے بڑے بڑے قبیلے مشرکوں سے مل جائیں گے۔ وحتى تعبد فئام من امتی الاوثان، اور میری امت کے بڑے بڑے قبیلے بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس کتاب کا یعنی اس باب کا آغاز ہے باب تفسیر التوحید و شہادت لا الہ الا اللہ، توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کی وضاحت کا بیان۔ یعنی توحید اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں کے درمیان واو تفسیریہ ہے، یعنی توحید کی تفسیر لا الہ الا اللہ سے ہوگی۔ یعنی یہ بتانے کے لیے توحید کی جو 3 قسمیں، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت، تو یہاں مقصود توحید الوہیت ہے۔ اس لیے ہر زمانے میں کفار مشرکین نے بھی توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کا اقرار کیا ہے بہت حد تک، لیکن اختلاف جو ہوا توحید الوہیت میں، اسی لیے اللہ نے کتاب نازل کی، اسی کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اور اسی کے لیے حق اور باطل کی کشمکش ہوئی، اور اسی بنیاد پر 2 گروہ ہوں گے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ توحید الوہیت کی دعوت دینے والے اور اس پر قائم کرنے والے جنت میں ہوں گے، اور توحید الوہیت سے جو دور ہوں گے، اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شریک کرنے والے اور اللہ کے ساتھ غیروں کو پکارنے والے، وہ جہنم کی کھائی میں گریں گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں سورہ اسراء کی آیت نمبر 57 مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے: اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه ان عذاب ربک کان محذورا۔
یعنی وہ لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا جنات، انبیاء ہو یا فرشتے، شجر و حجر ہو، جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، یہ ان کی پکار پر لبیک نہیں کہہ سکتے، بلکہ اللہ رب العالمین نے سورہ احقاف کے اندر 5 اور 6 میں فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم دعائهم غافلون۔ اللہ کو پکارنا توحید ہے اور توحید کی دعوت ہے، غیر اللہ کو پکارنا یہ شرک ہے اور شرک کی دعوت ہے۔ اللہ نے فرمایا اس شخص سے گمراہ کون ہو سکتا ہے، یعنی لیس احد من اضل، سب سے بڑا روئے زمین میں گمراہ وہ ہے جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتا ہے، جو قیامت تک ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، وہ ان کی پکار سے غافل ہیں، اور قیامت کے دن جب قبروں سے نکالا جائے گا تو جن کو پکارا گیا وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو پکارتے ہیں، یہاں مراد جیسا کہ ابن کثیر کے مطابق کہ بعد نیک لوگ جنوں کو پکارتے تھے، یا اس سے مراد حضرت عزیر، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ ہیں یا فرشتے ہیں، کہ یہ لوگ قبروں کی عبادت کرتے کرتے انہوں نے فرشتوں کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا، حضرت مریم کو پکارا، ان کی تصویریں بنائی، ان کے مجسمے بنائے۔ اللہ نے فرمایا جن کو یہ پکار رہے ہیں یہ ان کی پکار سے غافل ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ لوگ خود جن کو پکارا جا رہا ہے وہ خود اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں، وہ خود اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، خود عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہیں، خود اللہ کا قرب تلاشتے ہیں۔ یبتغون الی ربهم الوسیلہ ای یبتغون ای یطلبون الحوائج والقرب من اللہ جل جلالہ، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں۔ جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ خود اللہ کو پکارتے ہیں، اور یہ جن دیوی دیوتاؤں کو پکارتے ہیں، جنوں کو پکارتے ہیں، فرشتوں کو پکارتے ہیں، حضرت عزیر کو پکارتے ہیں، حضرت مریم کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں، یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، یہ خود اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، خود اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ تو کہا ایہم اقرب، وہ خود اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ وسیلہ مانے ذات کا وسیلہ نہیں، منصب کا وسیلہ نہیں، وسیلہ کا معنی قرب، جیسا کہ قتادہ کی روایت ہے تقربوا الیہ بالطاعۃ والعمل بما یرضی، یہ خود اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں اور ایسے عمل کی تلاش کر رہے ہیں جن اعمال کے ذریعے اللہ کی رضامندی انہیں حاصل ہو جائے۔ ایہم اقرب، ان میں سے کون زیادہ قریب ہے، یعنی غیر اللہ کو پکارنے والے یہ اللہ سے قریب ہیں، یا جو اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ سے التجا کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، وہ زیادہ اللہ سے قریب ہیں۔ اللہ اکبر، مقارنہ کیا جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے جو اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں نیک اعمال کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کی قربت کے طلبگار ہیں، یقیناً ان کا درجہ زیادہ ہے، دونوں کے درمیان کوئی مثال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں، کیا فلیستجیبوا لکم، کیا وہ تمہاری پکار پر لبیک کہہ سکتے؟ اگر تم سچے ہو تو بولو۔ الم ارجل یمشون بہا، کبھی جن کو تم نے پکارا ہے اور سمجھتے ہو کہ تمہاری پکار پہ لبیک کہتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو سنتے ہیں، تمہاری مرادوں کو سنتے ہیں، کیا ان کے پاس پاؤں ہیں جس کے ذریعے وہ چلتے ہوں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے پاس ہاتھ ہیں جن کے ذریعے چھوتے ہوں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے پاس کان ہیں جس کے ذریعے وہ سنتے ہوں؟ قل ادعوا شرکاءکم، اپنے تمام شرکا کو بلا لو، ثم کیدون، پھر میرے خلاف مکر و فریب کرو، فلا تنظرون، مجھے مہلت مت دو، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا ولی، میرا دوست، میرا حامی، میرا ناصر، میرا مختار کل وہ رب العالمین ہے جس نے کتاب نازل فرمائی، وہ یتولی الصالحین، وہی نیک لوگوں کو دوست بناتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے 3 اہم باتیں بتائی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارنے والے یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں اور وہ گمراہ ہیں۔ نمبر 2، اللہ کے علاوہ جو اللہ کے نیک صالحین بندے ہیں ان کی 3 عظیم صفتوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی محبت کے متلاشی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا چاہتے ہیں اور اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ نمبر 3، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔
چنانچہ اللہ کا قرب حاصل کرنا نیک اعمال کے ذریعے یہی اللہ کی محبت کی دلیل ہے، اور کیوں نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے فرائض پر عمل کرنے سے، تعویذوں سے، گنڈوں سے، پلیتوں سے، پیروں سے اور درگاہوں پر جانے سے یہ اللہ کی قربت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ سمجھو کہ آدمی بھوکا ہو تو کھانا کھائے گا، پیاسا ہو تو پانی پیے گا، ننگا ہو تو کپڑا پہنے گا۔ تو اسی طریقے سے نیک اعمال سب سے اہم ترین وسیلہ اللہ کے قرب کا، جیسے فسجد وقترب، سجدہ کرو اللہ سے قریب ہو جاؤ، یہ ہے، یہ نہیں کہ غیروں کے سامنے سجدہ کرو تو اللہ سے قریب ہو جاؤ، غیروں کو بھروسہ کرو تو قریب ہو جاؤ، فاتحہ اور نیاز کرو تو قریب ہو، نہیں، سجدہ یہ عبادت ہے اور سجدے کے ذریعے قربت ملے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اقرب ما یکون للعبد من ربہ اذا کان ساجد، بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اپنے رب سے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ فرماتا ہے فرائض پر عمل کرتا ہے بندہ تو بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اسے پیروں کی، فقیروں کی، غوث کی، قطب کی، ابطال کی، تعویذ کی، گنڈے کی، درگاہوں پر، مزاروں پر، صاحبوں پر، عاملوں، نجومیوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ ایمان کے لٹیرے ہیں، یہ لوگ، یہ تو ایمان کے لٹیرے ہیں۔ من اتی کاہنا و عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 صباحا، جو کسی نجومی کے پاس، کسی عامل کے پاس، کسی ساحر کے پاس جائے اور مستقبل کے بارے میں پوچھے کہ اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی، میرا مال ملے گا کہ نہیں ملے گا، بچہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، جو مستقبل کے بارے میں سوال کرے گا اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ لیکن جو اللہ سے سوال کرے، جو اللہ کے سامنے گر گرائے اور اللہ سے دعائیں کرے، تو جو مشکل ترین چیزیں ہیں اللہ اسے بھی آسان بنا دے گا، جو ناممکن ہے اللہ اسے بھی ممکن بنا دے گا۔ چنانچہ اس سے عوف بن مالک کا واقعہ امام ابن کثیر نے نقل کیا، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، جو تقوی اختیار کرے گا، جو شرک سے بچے گا، گناہ سے بچے گا، جو کان کی برائی سے، زبان کی برائی سے، شرمگاہ کی برائی سے بچے گا، جو شہوات کے فتنے سے بچے گا، جو شبہات کے فتنے سے بچے گا، اللہ دنیا کی تنگیوں سے اور موت کی سختیوں سے اور قیامت کی ہولناکی سے بچائے گا، اور اللہ تعالیٰ بلا شان و گمان روزی دے گا، اللہ اس کے معاملے کو آسان فرما دے گا۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے عبادت، یہ ہے رب العالمین سے قرب۔ چنانچہ عوف بن مالک کا بچہ دشمنوں کے قید میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور آپ نے تقوی کی وصیت فرمائی، وہ بیٹا نہ صرف واپس آیا بلکہ بہت سارے مال غنیمت کے ساتھ اور خیر اور بھلائی کے ساتھ واپس آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی مخرج ہے، وہی اپنے بندوں کی امن یجیب المضطر اذا دعا، جو مضطر پریشان حال جب پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے وہی ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ فرائض پر عمل کرنے سے بندہ قرب حاصل کرے گا اللہ کا، نمبر 1۔ نمبر 2، ولا يزال عبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فرائض کے ساتھ نوافل عبادت، عقیدے میں نوافل عبادتیں، علم کا مشغلہ، دین کی تبلیغ اور اشاعت، اور نفلی نمازیں، صدقات و خیرات اور قرآن کی تلاوت، ماں باپ کی خدمت، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، اللہ کے قرب کے لیے اگر کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان نوافل کی عبادت کے ذریعے میں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بندہ اللہ سے محبت کرے یہ شرف نہیں ہے اتنا بڑا، لیکن اللہ بندے سے محبت کرنے لگے جب بندہ خالص اللہ کی عبادت کرے، خالص اللہ کی بندگی کرے، اپنے دلوں کے اندر غیر اللہ کا خوف نہ رکھے اور اپنے جسم کو اللہ کے قانون کے تابع رکھے اور اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھے، یعنی قلبی عبادت بھی، بدنی عبادت بھی، مالی عبادت بھی، ظاہری اور باطنی تمام عبادتیں اگر اللہ کے لیے کرتا ہے تو بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، یعنی کان کی برائی سے اللہ بچائے گا، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین اس کی آنکھ کو برائی سے بچائے گا، غلط جگہوں پہ جانے سے بچائے گا، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ ورجلہ التی یمشی بہا، اور اللہ فرماتا ہے میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، یعنی اللہ پاؤں کو غلط جگہ جانے سے بچائے گا، پاؤں کی حفاظت فرمائے گا۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چھوتا ہے، یعنی اللہ ہاتھ کے غلط استعمال سے بچائے گا، کیونکہ ہاتھ اور زبان کی فتنے سے جو محفوظ رہا وہی مسلم ہے۔
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ بلکہ آپ نے فضالہ بن عبید والی حدیث میں حجۃ الوداع میں فرمایا، آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ مومن کون ہے؟ من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، مومن وہ ہے کہ لوگ جس کے شر سے اپنی جان اور اپنے خون اور اپنے مال اور عزت و آبرو کے بارے میں محفوظ سمجھتے ہوں۔ تو سبحان اللہ، اللہ ان برائیوں سے بچائے گا۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، اور اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میری بزرگی کی قسم، بندے اگر اپنی عبادت کو صحیح کر لیں اللہ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات کو درست کر لیں، اللہ ہی کو پکارے، اللہ کے بندے بن جائیں، تو بندہ جو کچھ مانگے گا میں اسے دوں گا۔ اللہ ہمیں اس مقام پہ پہنچا دے۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ، اور بندہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو مجھ سے پناہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندے اعمال صالحہ کریں، اور اعمال صالحہ دو قسم کے ہیں، فرائض اور نوافل، جس کا بیان ہو گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، یہ جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ خود اللہ کے نیک بندے ہیں، خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، غیروں سے امید نہیں رکھتے۔ اس سے معلوم ہے عبادت کے لیے اللہ سے محبت بھی ضروری ہے، خالص محبت، اور اللہ کی محبت میں کسی کو شریک نہ کرے، کیونکہ اللہ کی محبت تعظیم کی محبت ہے، اور ماں باپ کی محبت اور دنیا والوں کی محبت یہ شفقت اور فطری محبت ہے۔ لہذا اللہ کی محبت جب غیر اللہ کی محبت سے ٹکرا جائے تو اللہ کی محبت کو ترجیح دی جائے گی، اور اللہ کی محبت محبت اجلال، محبت و تعظیم، محبت و تبجیل ہے، محبت و عبادہ ہے، محبت و ذکر و دعاء و تضرع و استکانت ہے، یعنی عاجزی انکساری والی محبت ہے۔ رب اور بندے کا اپنے رب سے محبت کرنا عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے، یہ محبت۔ نمبر 2، امید بھی اللہ ہی سے رکھے، جیسا کہ اللہ نے سورہ فاتحہ کے آغاز میں درس دیا، الحمدللہ رب العالمین میں ربوبیت ہے محبت، الرحمن الرحیم میں امید ہے۔ وَيَرْجُونَ رحمت، اپنے رب سے امید رکھتے ہیں۔ ادھر حضرت علی بن ابی طالب کہا کرتے تھے، لا يرجون عبد الا رب، بندے کو اپنے رب سے ہی امید رکھنی چاہیے۔ اور امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، ما رجا احد مخلوقا الا خاب ظنه فيه، دنیا میں چاہے جتنا بڑا بھی انسان ہو، جتنا بڑا بھی دوست ہو، اور جتنی بڑی بڑی سہیلیاں ہوں آپ کے پاس، لیکن کبھی کبھی امید کے اوپر وہ نہیں اتر سکتے۔ جس کسی نے کسی سے امید کی اور اس سے گہری دوستی کی، ہمیشہ اس کی امید اس کے خلاف ثابت ہوگی، اور اس کی مدعا پوری نہیں ہوگی، یا تو موقع پر دھوکہ ہو جائے گا، یا اس کی میزان پر معیار پہ نہیں اترے گا۔ لہذا کبھی کسی سے امید کرنا ہی نہیں، امید عبادت ہے، یہ امید کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ جس طرح میں نے توکل کے بارے میں کہا تھا، کوئی کہ میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں پھر آپ پر بھروسہ کرتا ہوں، میں اللہ پر اعتماد کرتا ہوں پھر آپ پر اعتماد کرتا ہوں، نہیں، یہ عبادت ہے، عبادت کی تقسیم نہیں ہو سکتی، یہ عبادت ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مشیت جو ہے، اللہ کی مشیت اللہ کے شاہنشاہ، بندے کی مشیت بندوں کے شاہنشاہ، اللہ چاہے پھر آپ چاہیں۔ تو اسی طرح یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ میں امید کرتا ہوں اللہ سے پھر آپ سے امید کرتا ہوں، نہیں، اللہ ہی سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ یہ کام کریں گے۔ لا يرجون عبد الا ربه ويرجون رحمت اللہ، جن بندوں کی مغفرت کا اللہ نے وعدہ کیا، اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور تیسری صفت، وَيَخَافُونَ عَذَابَ، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ تین چیزیں ہو گئی جو عبادت کے پیلر سے ہم ارکان ہیں۔ کوئی بھی عبادت میں تین چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، محبت، امید اور خوف۔ محبت اللہ سے خالص، امید اللہ ہی سے، اور خوف بھی اللہ سے۔ الحمدللہ رب العالمین میں محبت ہے، الرحمن الرحیم میں امید ہے، مالک یوم الدین میں قیامت کے دن کا مالک ہے، پرلے کے دن کا مالک ہے، اس میں خوف ہے۔ اس کے بعد کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ محبت کے ساتھ، خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیت، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا میں ان باطل معبودوں سے بیزار ہوں جن کی آپ لوگ عبادت کرتے ہو، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 26 اور 27، یعنی لا الہ الا اللہ کی تفسیر کی جا رہی ہے کہ جس طرح لا الہ میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا انکار ضروری ہے، اور جب تک غیر اللہ کا انکار نہیں ہوگا اللہ کے اقرار کا فائدہ نہیں ہوگا۔
اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے عملی طور پر لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی کہ جس طرح اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اسی طرح اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے میں ان کو باطل سمجھتا ہوں اور وہ باطل ہے، میں ان سے بری ہوں، ان سے بیزار ہوں، میں ان سے صلح کل کی پالیسی نہیں اپنا سکتا، مگر جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر تمام کو چھوڑا، باطل معبودوں کو چھوڑا اور ان بت پرستوں کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، یہاں تک کہ اپنے باپ کو بھی چھوڑا، لیکن الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو کیا اللہ نے فرمایا واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی عسى الا اکون بدعاء ربی شقیا، میں تمہیں بھی چھوڑ رہا ہوں، تم جن باطل معبودوں کی عبادت کر رہے ہو ان سے بھی میں بری ہوں، میں ان کی مجلس نہیں بیٹھتا، میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ناکام نہیں کرے گا۔ دیکھیے کیسی امید تھی، جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں حاضر فرما دی، دنیا کی ساری بھلائی اللہ رب العالمین نے آسان کر دی، اور آخرت میں بلند مقام کا اللہ نے وعدہ فرمایا۔ کہا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب، جب ابراہیم علیہ السلام نے ان باطل معبودوں کو چھوڑا اور ان بت پرستوں کو چھوڑا اور وطن کی قربانی دی تو اللہ نے فرمایا ہم نے اسے اسحاق بھی دیا اور یعقوب بھی دیا، اور ان تمام کو نبی بنایا، بلکہ اللہ نے کہا وجعلنا فی ذریۃ النبوۃ والکتاب، ہم نے ان کی ذریت میں کتاب اور نبوت کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کس کی برکت ہے؟ توحید کی برکت ہے، دعوت اللہ کی برکت ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا ثمرہ ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ اللہ نے پیش کی ہے اسوے اور نمونے کے طور پر، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم الذين معه اذ قالوا لقومه منا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں بہترین اسوہ نمونہ ہے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں بیزار ہوں ان تمام باطل معبودوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، ہماری یہ تمہاری دشمنی اس وقت تک رہے گی جب تک کہ آپ اللہ پہ ایمان نہ لاؤ۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آج بھی کوئی شرک کر رہا ہو، کفر کر رہا ہو، مزاروں اور درگاہوں کی خاک چھانتا ہو، غیر اللہ کے آستانے پہ حاضری دیتا ہو، تو ہماری اس سے دینی دشمنی واجب ہے، ولا اور برا، ایمان والوں سے محبت، شرک کرنے والوں سے نفرت، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ہمارا ایمان پھلدار درخت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہاں پر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد والی آیت دیکھیے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ آیت نمبر 31، کہ ان یہود و نصارہ نے اپنے عالموں کو اور اپنے عابدوں کو رب بنا لیا اللہ کے علاوہ۔ رب بنانے کا کیا مطلب ہوا؟ جب آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تو عدی بن حاتم نے کہا یا رسول اللہ لسنا نعبدهم، ہم نے ان کی عبادت نہیں کی، یعنی ان کو سجدے نہیں کیے، ان کو رکوع نہیں کیا، ان کو سجدہ نہیں کیا، ان کے سامنے ہم نے اپنی پیشانی نہیں جھکائی۔ تو آپ نے عبادت کا مطلب کیا بتایا؟ عبادت کا مطلب صرف عبادت پھر رکوع ہے، عبادت تو پھر سجود مراد نہیں ہے، بلکہ عبادت کی قسموں میں سے ہے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، لیکن عبادت کی قسموں میں سے عبادت شرک فی الطاعات بھی ہے، عبادت کی قسموں میں سے طاعت بھی، یعنی اللہ کے قانون کے مقابلے میں دوسرے قانون کو فالو کرنا، اور اللہ کے قانون پر غیروں کے قانون کو ترجیح دینا، یا اللہ کے قانون کے مقابلے غیروں کے قانون کی کو فوقیت دیتے ہوئے اس کے لیے کوشش کرنا، یہ سب طاغوت میں داخل ہے۔ یہ سب بھی وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اللہ نے کیوں کہا اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تم بھی کیا ہو جاؤ گے؟ شرک کرو گے۔ لہذا آپ نے فرمایا کیا تمہاری قوم کی یہ حالت نہیں تھی؟ أَلَيْسَ قَدْ يُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَتُحِلُّونَهُ، جن کو تمہارے علماء نے اور عابدوں نے حلال کیا اس کو حلال سمجھ لیا، جن کو تمہارے علماء اور عابدوں نے حرام کیا اس کو حرام سمجھ لیا۔ ایسی بات تھی یا نہیں تھی؟ تو کہا کہ ہاں تھی، دل کا عبادت ہم، یہی اس کی عبادت ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ کی روشنی میں دو صورتحال ہے، یعنی اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہیں۔ نمبر ایک، جو علم رکھتے ہوئے اسلامی قانون پر غیروں کو، غیر اسلامی قانون کو فوقیت دے، اور جو جانتا ہو کہ اس کا پیر گمراہی پر ہے، شرک پر ہے اور باطل طریقے پر ہے، اور اس کے بعد دلیل نہیں ہے، پھر بھی اس کو حق پر سمجھے اور پھر بھی اس کی پرستش کرے، پھر اس کی بات مانے، ایسا آدمی اسلام سے خارج ہے، امت کا اجماع ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر وہ اسلامی قانون کو حق سمجھتا ہے لیکن خواہشات کے غلبے میں یا بعض برائیوں سے دب کر ایمانی کمزوری کی بنیاد پر
اگر وہ غیر اسلامی عمل کو اختیار کرتا ہے تو وہ فاسق ہوگا، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، جس نے اللہ کے قانون کی روشنی میں فیصلہ نہیں کیا وہ کافر ہے، یعنی اگر اس نے اس کو جائز سمجھا۔ لیکن جس نے ناجائز سمجھتے ہوئے خواہشات کے غلبے میں عمل کیا تو من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، وہ فاسق ہوگا، یا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ظالم ہوگا، یعنی کافر ملی ہوگا، استغفر اللہ، یعنی فاسق ملی ہوگا، یعنی فاسق ہے لیکن اسلام پہ ہے، لیکن وہ فاسق غیر ملی جو اللہ کے قانون کو بدل دے اور اسے جائز سمجھے اور اللہ کے قانون کا متبادل سمجھے تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے بعد والی آیت دیکھیے، اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 165 165۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر یہی ہے کہ اللہ نے اپنی توحید کی نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ کی توحید کی نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لانے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہی عقل مند ہیں، لیکن اس تمام نشانیوں کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک بناتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ اللہ والی محبت غیر اللہ سے کرنا، تعظیم والی محبت، ہیبت والی محبت، یہ شرک اکبر ہے۔ جس طرح لوگ میں یہ عقیدہ ہے کہ اس آدمی کا جانور مر گیا یا اس کی بھینس مر گئی یا اس پر آفت آ گئی اس لیے اس نے 11ویں نہیں کی، اس نے غیر اللہ کے نام پر حاضری نہیں دی، غیر بندہ نواز کی قسمت راز کی بددعا لگ گئی، نعوذ باللہ، تو یقیناً یہ کھلا ہوا شرک ہے اور آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یحبونہم کحب اللہ کی دو تفسیر، ایک تو یہ کہ غیر اللہ سے محبت کرنے والے یہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور غیر اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ سے بھی بہت محبت کرتے ہیں لیکن اللہ جیسی محبت غیر اللہ سے کرتے ہیں، ایک۔ نمبر 2، یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک بنایا جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت ایمان والے اللہ سے کرتے ہیں، یعنی ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ویسی محبت یہ غیر اللہ سے کرتے ہیں۔ دونوں صورت میں یہ آدمی مشرک ہوگا۔ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، جہنمی جہنم میں جلیں گے تو کہیں گے کہ ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، ہم تمہیں اللہ کے برابر قرار دیتے تھے، یعنی محبت میں اللہ کے برابر قرار دیتے تھے، اللہ کے شانہ بشانہ تمہیں ہم سمجھتے تھے، اس کی وجہ سے ان کے سارے عمل ضائع اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیں جلتے رہیں گے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اس کے بعد جو حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے پیش کی، حضرت ابو مالک اشعری کی روایت، آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما يعبد من دون اللہ حرم ماله ودمه وحسابه على اللہ عز وجل، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کا انکار کیا، یعنی لا الہ الا اللہ پر کہا، یعنی ایک ساتھ لا الہ الا اللہ، صرف لا الہ پڑھنا کفر ہے اور الا اللہ پڑھنا شرک ہے، ایک ساتھ جس نے کہا لا الہ الا اللہ، جس نے کہا لا الہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں واللہ، ایک ساتھ، اور اس کے ساتھ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا انکار کیا، جس طرح آپ کے سامنے آج پہلے درس میں پیش کی گئی تھی، ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے اللہ کے علاوہ تمام باطل معبودوں کا انکار کیا، تمام مخلوقات کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے مضبوط سہارے کو پکڑ لیا، آسمان و زمین مل کر اس کڑے کو توڑ نہیں سکتے، اتنی مضبوط اس کی تفویض ہو گئی، اللہ تعالی ہمیں اس میں شامل فرمائے۔ اسی طرح جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور جس نے انکار کیا ان تمام باطل معبودوں کا جن کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جاتی ہے، حرم مال و دمہ، تو اس کا مال اور اس کا خون حرام ہو گیا، یعنی ایک مسلمان کے اوپر اس کا خون اور اس کا مال کیا ہو گیا، حرام ہو گیا۔ اسلامی شریعت میں اس کی جان اور اس کے مال کی حفاظت کی جائے گی۔ اس میں اشارہ ہے کہ ایک توحید پر عمل کرنے والا اور توحید کا اعلان کرنے والا ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے زیادہ قیمتی ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ ہی میں یہ روایت موجود ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے کہا یا کعبہ ما اعظمک واعظم حرمتک ما طیبک واطیب ریحک واللہ لحرمت المؤمن اعظم حرمتا منک،
اے کعبہ تیری عظمت کا کیا کہنا، تیری بزرگی کا کیا کہنا، تیری خوشبوؤں کا کیا کہنا. لیکن اے کعبہ یاد رکھے ایک مسلمان کی عزت و آبرو اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے. وہیں ظن باللہ خیرہ، اور ایک مسلمان کے نصیب اچھا گمان کیا جائے. بلکہ بعض دوسری روایت میں کہ کعبہ کا ڈھانپ دیا جانا اور کعبہ کا پردے کا پھاڑ دیا جانا اور اس ایک ایک پتھر کو نکال دیا جانا، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ آسان ہے بنسبت ایک مسلمان کے نہ خون سے. ایک مسلمان کا خون بہت قیمتی ہے. لو ان السماء لو لزمان الدنیا ونعل اللہ من قتل رجل مسلم، مسلم والترمذی، دنیا کا فنا ہو جانا اللہ کے نزدیک زیادہ آسان ہے ایک مسلمان کے نہ خون سے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله في النار، اگر ساتواں آسمان اور ساتواں زمین کی مخلوق ایک مسلمان کے نہ خون میں شریک ہو جائیں تو اللہ ان تمام کو جہنم کے اندر چہرے کے بل ڈال دے گا. اس قدر ایک مومن کا مقام ہے، ایک مومن کا مقام ہے. جب تک ایک مومن دنیا میں ہے دنیا قائم رہے گی، اور جب مومن دنیا میں نہیں رہے گا تو دنیا بھی قائم نہیں رہے گی. لیکن اس کے باوجود فلسطین کی سرزمین ہم پر تنگ کیوں ہے، اور ہماری زندگی دشمنوں کے رحم و کرم پر کیوں گزر رہی ہے، عرص حیات کیوں تنگ کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے دنیا کی ساری محنتیں کی، ہم نے تجارت کی راہ میں محنت کی، ہم نے سائنس کے میدان میں ترقی کی، ہم نے ہسٹری میں بڑی بڑی کتابیں لکھی، ہم نے بڑے بڑے مجسمے بنائے، ہم نے بڑے بڑے نقشے بنائے، ہم نے دنیا کے پردوں پر بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. لیکن ہم نے اللہ کی توحید کو بھلا دیا، ہم نے اللہ کی عظمت کو فراموش کر دیا، ہم نے توحید کی دعوت نہیں دی. ہمارا رب ہم سے ناراض ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. یعنی اللہ کا وعدہ ہے زمین میں خلافت و اقتدار دیں گے اور ان کے خوف کو امن سے بدل دیں گے، عزت و وقار سے نوازیں گے، دنیا والوں کے دلوں میں خوف روب طاری کر دیں گے، اور ہر طرف امن اور شانتی کا ماحول طاری ہوگا، ہر طرف الفت و محبت کے پھول نشاور ہوں گے. لیکن شرط کیا ہے؟ یعبدوننی 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 لا یشرکون بی شیئا لا یشرکون بی شیئا لا یشرکون بی شیئا. میری ہی عبادت ہوتی رہے اور میرے ساتھ کسی کو ذرہ برابر شرک نہ کیا جائے. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ توحید کیا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ شرک کیا ہے، جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث الشرک فی هذه الامه اخفى من دبیب النمل على صفات سوداء فی ظلمۃ اللیل. رات کے اندھیرے میں چکنے پتھر پر جس طرح چیونٹی چلتی ہے، اس سے بھی ہلکے انداز میں میری امت میں شرک داخل ہو جائے گا. تو جو چیز جتنی گہری ہو اس کے بارے میں علم بھی گہرا ہونا چاہیے. سونے اور چاندی، ہیرے اور جواہرات کو زمین کی گہرائیوں سے نکالتے ہیں تو اس میں کتنی محنت لگتی ہے، کتنی کھدائی ہوتی ہے، اور موتیوں کے لیے غوطہ زنی کرنی پڑتی ہے. یہ دنیا ہے. توحید کے لیے توحید میں ہو غوطہ زن. اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اور شاعر کے شعر کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں کہ امن و سلامتی کے نغمے سنائیں گے ہم، زخمی ہے قلب دنیا مرہم لگائیں گے ہم راہ دی گراہی اللہ کے سپاہی، دیتے ہیں جان و دل سے توحید کی گواہی. جس قدر توحید کی دعوت دی جائے گی اور کتاب التوحید کا درسان کیا جائے گا، اصول الثلاثہ کا درس، قواعد اربعہ کا درس، اور اسی طرح نواقض اسلام وغیرہ، اور تقویت الایمان اور قرآن شمع، یہ سب کتابیں ہیں ماشاءاللہ. ان کتابوں کا درس جس قدر عام کریں گے، جس قدر عام کریں گے، اسی کے مطابق امن، شانتی، عافیت ہوگی، پاک اور حلال روزی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اس کے بعد والا جو باب ہے بہت حساس باب ہے، وہ یہ کہ تعویذ گنڈے پلیتے اور کڑے وغیرہ سے جو لوگ شفا کی امید رکھتے ہیں اور لٹکاتے ہیں وہ بھی شرک میں داخل ہے، اور اگر اسی حالت میں مر گئے تو اس کی موت ایمان پہ نہیں ہوگی، کفر پر موت ہوگی. بہت برنی ٹاپک ہے. انشاءاللہ کل میں کوشش کروں گا، پوری کوشش کہ میں انشاءاللہ دمام یا خبر میں جہاں بھی رہوں میں اس درس کو جاری رکھوں. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک.